अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? यकीनन बिल्कुल मज़े में फिट फाट छुट्टी एंजॉय करने के बाद आज वर्किंग डे। और मज़ेदार सी बात ये कि इस दिन सुबह के वक्त जब लोग उठ रहे होते हैं, अपने ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं, लोगों का दिल ही नहीं चाहता कि बेड को छोड़ दें। बस मतलब एक टाइम होता है कि जी अभी 5 मिनट, कुछ लोगों की आदत होती है कि बस अभी अलार्म बज जाए और 5 मिनट और देख लेते हैं, 5 मिनट और देख लेते हैं, और इसमें पूरा 1 घंटा गुजर जाता है। कहने को तो फिर वो 1 घंटा गुजर जाता है, उन्हें उठने के बाद एहसास होता है कि उन्होंने 5 मिनट कर करके कितना अच्छा और कीमती टाइम ज़ाया कर दिया। और कुछ बेचारे ऐसे भी हैं जिन्हें ऑफिस जाकर बहुत कुछ सुनना पड़ता है, और कुछ 1 घंटा ज़ाया करने के बाद भी उन्हें पता है कोई बात नहीं, चल जाएगा जी, बॉस ने खुद देर से आना है तो हमें कौन पूछने वाला है। सीरियसली बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होता है। तो आई थिंक सो कि जहाँ पर अगर कोई भी किसी भी कंपनी हो, कोई भी अदारा, कहीं पे भी कोई जो काम हो रहा हो, तो वहाँ पे जो कहते हैं कि जो ऑनर्स, जो बॉसेस हैं, उनको मतलब अपने स्टाफ के अंदर एक चीज़ लेकर आनी होती है कि वो रेगुलर हों, प्रॉपर टाइमिंग्स में आए हो। तो फिर वो जो बाकी उनके वहाँ पे वर्कर्स या कोलीग्स काम करने वाले होते हैं, वो ये चीज़ वो भी कर रहे होते हैं। वो देखते हैं हाँ हमें करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ का ये रूल है। जहाँ पे नहीं होता वहाँ पर काम में भी ये सारी लापरवाहियाँ होती रहती हैं। इसके काम में मतलब मैं उस सेंस में कह रही हूँ कि वहाँ पे अच्छे तरीके से काम भी नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलतियाँ आ रही हैं, कहीं ना कहीं वो कंपनी लॉसेस में जा रही है, या व्हाटएवर, कोई भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जो उनके नुकसान का बायस बन सकती हैं। तो ये जो हमारा आज मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, जो हमारा टाइम है, सुबह का 5 मिनट हम कह के उसे 1 घंटा ज़ाया कर दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि जी अभी थोड़ी देर, अभी हमारे पास टाइम है, अभी हम थोड़ी देर में इससे मिल लेंगे, या हमारे थोड़ी देर बाद हमारा ये वाला काम हो जाएगा। और वो जो थोड़ा सा टाइम है ना, वो जिसके बारे में वो सोचते रहते हैं, वो कब का ज़ाया हो चुका होता है। और बल्कि उसके बाद और भी बहुत सारा टाइम जो है वो लग के पीछे एक चेन बनती जा रही है, और वो टाइम भी ज़ाया होता चला जा रहा है, और हम वहीं पे रुके हुए और टाइम यहाँ से स्पीड के साथ गुजर रहा है। तो क्या ख्याल है दोस्तों कि अपने टाइम की अपने खूब 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 हिफाजत करनी है। कहते हैं कि जी जो टाइम को अच्छी तरीके से समझ ले और अपने वक्त की इज्जत करे, वक्त की कदर करे, तो वो कामयाबियां हासिल करते हैं। वक्त फिर उसको कुछ ना कुछ बना देता है। तो यकीनन हमारा शुमार उन लोगों में होना चाहिए जो वक्त जिन्हें कुछ बना रहा हो। ठीक है जनाब? तो सबसे पहले वक्त की कदर, इसीलिए हम भी चाहते हैं कि हम पूरा वक्त के साथ साथ चलें। अच्छी खूबसूरत बात आपके साथ डिस्कस करने के बाद आप भी आगे से कन्वे करना जहाँ तक हो सके। अब किसी ने अमल किया या नहीं किया ये उसके सर जाते हैं, आपने अपनी ड्यूटी ज़रूर पूरी करनी है। आगे बढ़ते हैं और इस टाइम में हम आपको खूबसूरत अच्छे सेगमेंट्स की तरफ लेकर चलते हैं। आज हमारा म्यूजिक सेगमेंट नहीं है, आज जनाब हमारे साथ आमिर साहब मौजूद हैं। आमिर साहब से भी वक्त की कदर के बारे में बात करेंगे, वक्त को किस तरह से अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है, किस तरह से अपना शेड्यूल बनाए, और साथ साथ आपके ख्वाब, उनकी ताबीर और इसमें आज़म भी हम मालूम करेंगे आमिर साहब से। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि ना साहब अभी आपने टाइम के बारे में कहा, तो इसके लिए एक छोटी सी बात कहूँगा। इसलिए कि टाइम की आप कदर करें, इसलिए छोटा सा टाइम ले रहे हैं। छोटी सी बात कहूँगा कि जो लोग वक्त को ज़ाया करते हैं, जब वो ज़ाया कर चुके होते हैं वक्त, उसके बाद जब उनको वक्त ज़ाया करता है तब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने क्या ज़ाया किया। कमाल की बात है। अब इस बात की गहराई में जाए, पता चल जाएगा। इतने से जुमले में पूरी कहानी मौजूद है, पूरी कहानी मौजूद है। आमिर साहब एक चीज़ आपके साथ कभी ये आपने एक्सपीरियंस किया ऐसा हो कि जब सुबह आपको कभी जल्दी उठना हो, कोई ऐसा काम हो जिसकी वजह से आपको आम रूटीन से जल्दी उठना हो? आई सपोज दैट कि एक बंदा अगर 8 बजे उठता है, लेकिन उसको किसी काम की वजह से सुबह 6 बजे उठना है, तो जाहिर है वो एक आदत नहीं होती है और उठना भी पड़ता है, तो वो मजबूरी बन जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप देर से उठते हैं कुछ, लेकिन अगर आपको अपने टाइम से पहले उठना पड़े, तो कभी आप ये सोचते हैं बेड पे लेटे कि चलो मैं 5 मिनट बाद उठ जाता हूँ, कोशिश करता हूँ, बस मैं उठ ही रहा हूँ, मैं सो नहीं रहा, मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ, या अपने आप को तसल्लियाँ दे रहे हैं? नहीं, असल में मैंने अपना जो लाइफ स्टाइल बनाया वो ये कि जब मुझे उठना होता है, जब भी, चाहे जल्दी चाहे देर से, जब भी मुझे उठना होता है, फिर मैं बिस्तर छोड़ देता हूँ। उठ जाते हैं फौरन? फौरन उठ जाता। मतलब इतना आपके अगर मैंने बिस्तर नहीं छोड़ा तो फिर बिस्तर मुझे नहीं छोड़ता। ओए होए, ये की ना कमाल की बात जनाब, सीरियसली फिर बिस्तर नहीं छोड़ता? फिर बिस्तर मुझे नहीं छोड़ता। लेकिन ये जब होता है कि जब होता है कि मतलब 2 बजे दोपहर में जाना है या काम से 5 बजे शाम को निकलना है, तो उस वक्त बिल्कुल रिलैक्स रहता हूँ। फिर मैं बिस्तर से अच्छी तरह एंजॉय करता हूँ।
پھر تو چلیں وہ ایک ہے ہاں، کہ آپ تھوڑا سا آپ کی بالکل، ٹائمنگ اس طرح کی ہیں، اس ہاں، میں آپ نے پھر بھی پورا کیلکولیٹ کر لیا کہ اتنا ٹائم اگر سو بھی رہا ہوں یا ریسٹ کر رہا ہوں یا آرام کر رہا ہوں یا اپنے ٹائم کو اچھی طریقے سے اسپینڈ کر رہا ہوں تو جو دوسرا وقت ہے اس میں یہ کر لوں گا. اب اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ رات کے 4 بجے اگر میں سویا ہوں، 4 بجے رات جی. کے اگر سویا ہوں اور صبح 8 بجے اگر مجھے اٹھنا ہے تو میں اٹھوں گا پھر میں اٹھ جاؤں گا. یہ بات اچھی ہے، یہ بات اچھی کیا. اور تمام لوگوں کو میں یہ بات بتاتا ہوں، ٹپ ہے یہ ایک چھوٹی سی، کہ آپ لوگ اگر چاہیں کہ ٹائم پر اٹھنا تو جس وقت جب آپ کا ٹائم ہو گیا ہے اٹھنے کا تو آپ فوراً بستر سے کھڑے ہو جائیں، لیٹے بالکل نہ رہیں، ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کریں اور کھڑے ہو کے جا کے اپنا ماؤتھ واش کریں، فریش ہو جائیں، اس کے بعد ناشتہ کر کے اپنے کام سے نکل جائیں تو آپ بالکل ٹائم پہ پہنچیں گے. اچھا ایکیوریٹ. اچھا جو لوگ دیر سے اٹھتے ہیں، کبھی ان کو جیسے آپ نے کہا کہ جلدی اٹھنا پڑ جائے، تو آپ یقین جانیں کہ جب وہ لوگ جلدی اٹھتے ہیں نا، صبح میں 6 بجے اگر فرض کریں 8 بجے اٹھنے والے 6 بجے اٹھ کے اگر کسی کام کے لیے چلے آتے ہیں تو دن کے 11 بجے ان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے سارے کام نپٹا دیے ہیں اور اس کے بعد بھی ٹائم نہیں گزر رہا، دن لمبا ہو گیا. ہاں یہ بھی ہے کیونکہ وہ اپنے ٹائم سے سارے کام کر چکے ہوتے ہیں، ساری چیز ہو چکی ہے. جتنی جلدی آپ اپنا کام شروع کریں گے، اتنی چاہے جلدی وہ ختم کاروبار، چاہے وہ آپ کا آفس ورک، چاہے وہ کچھ بھی کام ہو، اتنی جلدی آپ کے کام نمٹ جائیں گے اور اس کے بعد ریلیکس ہو کر آپ سارے کام انجام دے رہے ہوں گے. بالکل آپ کے اندر کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہوگی، کسی قسم کا ٹینشن نہیں ہوگا، کسی قسم کا آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ یار فلانا بندہ نکل جائے گا یا فلانا بندہ اپنی آپ سیٹ پہ نہیں ہوگا. سکون اور اطمینان کے ساتھ بلکہ ٹائم بھی بچ جائے گا، ٹائم بچے گا. ہماری نانی خیرا جب یہ ذکر کرتی ہیں، اماں خیرا بتاتی تھی کہ جی صبح ہوتی تھی نا، صبح مطلب جو صبح ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد پہلے ہی جی گھر کے سارے کام بھی شروع ہو جاتے تھے اسی وقت. یہ نہیں کہ دوبارہ سونا ہے، پھر ہم نے 12 بجے اٹھنا ہے، پھر اس کے بعد بریک فاسٹ کرنا ہے یا پھر اس کے بعد گھر کے کام وغیرہ کرنا، یہ ساری چیزیں. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے زمانے میں کہ جی صبح اٹھے، نماز کے بعد پھر گھر کے سارے کام بھی ہو رہے ہیں، ناشتہ جلدی جلدی سب کو بنا کے دے دیا ہے، سارے ساتھ ناشتہ کر رہے ہیں، بریک فاسٹ سب کا ساتھ ہوتا ہے. بالکل. پھر اس کے بعد وہ جو مرد حضرات ہیں وہ صبح صبح کام پہ چلے جاتے تھے. یہاں پر تو جی مارکیٹ سے 12-1 بجے سے پہلے نہیں کھلتی ہیں، ہے نا؟ بالکل. آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. اچھا تو صبح صبح سارے کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. خواتین گھر پہ کام بھی کر رہی ہیں، سارے مسالے گھر میں پیسنا، سارے کام کرنا، گھر میں سبزیاں کاٹنا، پتہ نہیں کیا کچھ اتنے مشکل کام پہلے وہ کرتی تھی خواتین. پھر اس کے بعد بچوں کو گھر میں اگر کوئی تعلیم دے رہا ہے، کچھ پڑھا رہا ہے، قرآن پاک کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، پرورش بھی اچھے طریقے سے کی جا رہی ہے. پھر گھر کا اچھے سے کھانا پکا کے فوراً رکھ دینا ہے کہ جی ان کے گھر کے جتنے بھی مرد حضرات ہیں، ہاں مرد حضرات ہیں، انہوں نے آ کے کھانا بھی، اور پھر بھی آرام سے گپے بھی لگا رہی ہیں خواتین کے ساتھ. بالکل. ملنا جلنا سب کا اتنا زیادہ ہو رہا ہے سب. اور پھر وہ یہ ہوتا تھا کہ جی شام میں کچھ خواتین آپس میں ان کی گیدرنگ ہوا کرتی تھی، نہ ٹی وی نہ کوئی سی چیزیں کچھ. آج کل مطلب پھر بھی ٹائم دیکھیں گے آپ کتنا، اب سب کہتے ہیں کہ ٹائم ہی نہیں ہے. خواتین اٹھتی ہیں 12-1 بجے، بچوں کے اسکول کے آنے کے ٹائم، وہ فلاں کچھ پکانا ہے، کچھ کرنا ہے، بچوں کو جلدی جلدی کچھ الٹے سیدھے سینڈوچز بنا کے دیے، ساری چیزیں ہی ہوگی. یہ حقیقت ہے. بالکل صحیح. ساری چیزیں کیونکہ ٹائم کی قدر نہیں ہے. بات یہی ہے ساری کہ ہم نے اپنا روٹین کا جو ورک ہے نا اس کے سارے ٹائمنگز چینج کر دی ہیں. دوسری بات یہ کہ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ تمام کام ہاتھوں سے کرنا پڑتے تھے. اب تمام کام مشینوں کے ذریعے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ مسالہ پیسنا ہے تو گرینڈر میں. بالکل. اچھا عامر صاحب یہ دیکھیں، یہ تو بات کریں بالکل صحیح ہے، بٹ پہلے کام کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا تھا. اب تو ہر چیز کے لیے ایک کوک رکھا ہوا ہے، ایک میڈ ہے، ایک یہ ہے، ایک ڈرائیور ہے. اب کی ہر چیز تو آپ کو الگ الگ مل رہی ہیں اور وہی سارے کام کر رہے ہیں. پھر بھی اس کے بعد بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. سب سے بڑی بات تو یہ صرف یہی وجہ کیوں نہیں ہوتا. آج آپ لوگ سوچو گے کیوں نہیں ہوتا. آپ لوگوں نے آپ میں سوچنا ہے اور اس پر آپ لوگ فوکس کرو کہ یہ جو ٹائم ہے یہ ہمارے ہاتھ میں کیوں نہیں آ رہا. پہلے کے لوگ کیوں اپنے وقت کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں، وہ جیسے چاہے وقت کو استعمال کرتے تھے. اب وقت ہمیں یوز کر رہا ہے. بالکل. کیوں یہ بھی پریشان ہوتی ہے. سیریسلی میں بھی بڑا پریشان ہوتی ہوں عامر صاحب کہ کیسے اچانک ہی پتہ نہیں چلتا. جی 4 بج گئے، او گاڈ جلدی سے آفس جانا ہے، ابھی تو یہ بھی نہیں ہوا، ابھی تو وہ بھی نہیں ہوا، ابھی تو یہ بھی نہیں ہوا. تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو نالائق قسم کے ہوتے ہیں نا، سست اور کاہل لوگ. میں بھی ہوں.
ہمارے لیے کچھ نصیحت فرمائیے. صرف اور صرف اتنا ہی ہمارے کہنا ہے. بزرگ ہیں آپ. صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ ارلی مارننگ اٹھنے کی عادت ہونی چاہیے. ارلی مارننگ فجر کے وقت اٹھیں, نماز پڑھیں, مجھے نیند آ رہی ہے. تھوڑی سی تلاوت کریں قرآن کریم کی. اس کے بعد پھر آپ اپنا ناشتہ واشتہ بنانے, بچوں کے لیے بھی, پھر سوئے نہیں. گھر والوں کے لیے بھی, سب کے لیے بول رہا ہوں میں یہ بات. نہیں پھر سوئے نہیں نا. نہیں سونا نہیں ہے, سونا نہیں ہے نا. سونا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ چلو ہم نے نماز پڑھ لی ہے, ہمیں سے میں نماز پڑھ کے سو جاتی ہوں. نہیں سونا نہیں ہے, سوئیں گے تو پھر سستی آ جائے گی. نیند ہی کا تو سارا چکر ہے. نیند کیوں اتنی آتی ہے؟ وضو کرنے کے بعد آپ نے نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد آپ کو نیند محسوس ہو رہی ہے, دوبارہ وضو کر لیں جا کے. اچھا. ہاں انشاءاللہ تعالیٰ بالکل نیند بھاگ جائے گی, فریش ہو جائیں گے آپ بالکل. اوکے. اس کے بعد آپ نے رات میں اب سب میکسیمم کریں کیا؟ میکسیمم رات میں 11 بجے تک آپ نے سو جانا ہے. وہ تو میں سو جاتی ہوں. بس میں نیند کتنی پکی ہوں, رات کو بھی جلدی سوؤں گی اور صبح بھی دیر سے اٹھوں گی. نہیں صبح اتنی دیر سے نہیں اٹھتی. جب آپ 11 بجے اٹھیں گی نا, 11 بجے نہیں 11 بجے نہیں سوتی. کیا رات میں 11 بجے اگر سوئیں گی نا, تو میں سو جاتی ہوں. رات میں اگر آپ 11 بجے سوئیں گی نا, آپ کو ارلی مارننگ خود بخود آنکھ کھل جائے گی. وہ کھل جاتی ہے, اور وہ نماز سے پہلے ہی کھلتی ہے. نماز پڑھ کے وہ واپس آنکھ بند بھی ہو جاتی ہے. ہاں اسی کو بند نہیں کرنا. تو بات ہے کہ کھل تو جاتی ہے بٹ واپس کیوں بند ہوتی ہے, اس کے لیے کچھ بتائیے. اسی کو نہیں بند کرنا ہے. بس نماز کے بعد جو ہے نا, آپ نے دوبارہ وضو کرنا ہے جا کے, اور پھر تلاوت کے لیے کسی نہ کسی کام میں اپنے آپ کو مصروف کر لو کہ اب نیند نہیں آنی ہے, نہیں ایسا کچھ کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا سردیوں کی نیند بھی عامر صاحب بڑی ہوتی ہے زیادہ, کہ اس وقت تو بستر چھوڑنے کا دل ہی نہیں چاہتا, اور شیطان ہمیں کہتا ہے تھوڑی دیر اور سو جاؤ, اب بھی اٹھ جاؤ. گرمیوں میں تو چلو پھر بندہ بے حال ہو کے کہتا ہے کہ جی ہم شاید بہت زیادہ سو لیے تو اب ہم اٹھ جاتے ہیں. لیکن سردیوں کی نیند تو ایسی ہوتی ہے کہ دل ہی نہیں چاہتا, اور اصل بندہ اللہ تعالیٰ کا وہ ہے کہ جو سردی میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کرے, اور مسجدوں کی طرف جن کا رخ ہے. اور ابھی تو ہمارے رمضان بھی اتنی گرمیوں میں آ رہے ہیں, تو وہ تو اٹھ ہی جائیں گے سب بھی کہ روزہ رکھ لیں گے. لیکن اصل جو عبادت اور سب کچھ ہوتا ہے سردیوں میں واقعی پتہ چلتا ہے, وہ واقعی پتہ چلتا ہے, اور سب اٹھنے کا بالکل بھی دل نہیں چاہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ جا رہا میرا بندہ, وہ ہے میرا بندہ جو اتنی سخت سردی میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے, اور اس کے بعد پھر میرے آگے سجدہ کر رہا ہے. بالکل. اور آپ تو دیکھیں, اب تو ایک اور بات کہ پہلے تو واقعی ٹھنڈے پانی سے سخت سردیوں میں چل کے لوگوں کو جانا پڑتا تھا. اب تو ایک یہ کہ جی ہر کسی کے